کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی تو انہوں نے نا عصر کی نماز کو ضائع کر دیا. سوئے رہتے تھے، مارکیٹوں دکانوں پہ رہتے تھے، انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا تو اللہ نے بھی ان کو ضائع کر دیا. تو میرا جو امتی نماز عصر اہتمام سے شوق سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا کریں گے. اور اس کو صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا گیا ہے، درمیانی نماز، یعنی اس کا بڑا شان مقام ہے. کاروبار پر بہت زیادہ اس کا اثر ہے، شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس بندے نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا نا، یہ توجہ سے سنیں، میری طرف دیکھیں، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اللہ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. تو آپ بڑے خوش بخت اور خوش نصیب اور عزت دار لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ روزے کی حالت میں آپ نے عصر کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور مسجد میں بیٹھے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو نماز عصر بیت اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنی جنت میں جمع فرما دے. آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا موضوع ہے کہ مسلمان گھرانہ کیسا ہو یا مسلم گھرانہ کیسا ہو، مسلم گھر کیسا ہو، گھرانہ کیسا ہو. تو اس کا سمپل اور سادہ سا جواب تو یہی ہے جی کہ مسلمان کا جو گھرانہ ہے اور گھر بڑا سادہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی زیادہ اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. بلا وجہ گھر بنانے میں، تعمیر کرنے میں کروڑوں روپیہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی حوصلہ شکنی کی ہے، فرمایا مٹی اور گارے میں اتنا پیسہ نہ ضائع کیا کرو، یہ نحوست ہے، یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا. تو آپ یہ جو میرے پیارے بھائی بیٹھے ہو نا، یہ ذہن سے بات نکالو کہ ہم بہت زیادہ کمائیں گے اور پھر بہت اسراف اور تبذیر کریں گے اپنے گھروں اور مکانوں پر. نہیں، مسلمان کا گھر، مسلم کا گھر بڑا سادہ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور ضرورت کے لائق ہوتا ہے. وہ اسراف نہیں کرتا، وہ فضول خرچی نہیں کرتا، مٹی اور گارے میں پیسہ ضائع نہیں کرتا. حوصلہ شکنی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو جو مسلم گھرانہ ہوتا ہے، یہ مسلمان کا جو گھر ہوتا ہے، پہلی بات ہے بڑا سادہ ہوتا ہے اور بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس میں کتے وتے نہیں ہونے چاہیے. یہ چھوٹے بچے جو پیشاب کرتے ہیں نا، تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ فوراً اس کو بہا دیا جائے، گندگی نہیں ہونی چاہیے. اور کوشش کریں گھروں میں تصویریں نہ لٹکائیں، اس سے بھی رحمت کے فرشتے ایک روایت کے مطابق نہیں آتے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی مسلمان کا جو گھر ہے، چاہے وہ 10 کنال کا ہو یا چاہے وہ 1 کمرہ ہو. آپ میں سے اکثر بھائی جو یقیناً فلائٹ میں رہتے ہیں، کسی ایک کمرے میں رہتے ہیں، چاہے 1 کمرہ ہو یا اس کا 50 کنال کا گھر ہو، تو سادہ ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے. تو باقی مسلم گھرانے کے لیے اور مسلمان گھرانہ کیسا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں 5 طرح کا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات، جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں نا، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہوا. چلو دوسری جو دعا ہے وہ لمبی ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. چلیں یہ دعا لمبی ہے اور بعض نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن یہ جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہونا، یہ شاید مسلم شریف میں آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی زندگی میں لے کے ہیں، آپ کو آپ کا ایمان مزہ دے گا، آپ کا اسلام مزہ دے گا. رزق حلال کماتے ہو، رزق حلال آپ کو مزہ اور لطف دے گا. گھر میں آپ کو عجیب روحانیت ہوگی. یہ کمرے میں اور گھر میں جو گھٹن گھٹن ہے، نحوست ہے، وہ تنگی تنگی ہے، وہ ان 5 غفلتوں کی وجہ سے ہے. یہ پیغام آپ بھائیوں کے لیے بھی ہے اور پوری امہ کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس کو ساکانہ، قرآن میں فرمایا، سکون والی جگہ بنایا ہے. اور اگر آپ اس کو واقعی سکون والی جگہ بنانا چاہتے ہو نا، تو کمرے میں داخل ہوتے سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ. بس بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے آپ نے داخل ہونا ہے. پھر آپ نے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقین مانے میں آپ سے کیا لمبے چوڑے درس آپ کو دوں. ہماری مسلمانوں کی حالت یہ ہے، میرے سمیت آپ چیک کریں، کیا ہم پورے وقار کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بآواز بلند، پوری محبت کے ساتھ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ اکثر تو کہتے نہیں ہیں، منہ اٹھا کے داخل ہو جاتے ہیں. بھئی ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے.
مبارک ہے، پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بیوی کو، بچوں کو، دوستوں، بھائیوں کو جو کمرے میں ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، وہ پاکیزہ تحفہ ان کو دیتا ہے، وہ برکت والا تحفہ ان کو دیتا ہے۔ فرمایا وہ خاص تحفہ ان کو دیتا ہے۔ تو جو کمرے میں بیٹھے ہوں ان کو بھی اہتمام سے آگے کہنا چاہیے وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس میں 30 نیکیاں ہیں، برکت ہے، لیکن دیکھنے ہم اہتمام نہیں کرتے، منہ اٹھا کے ہم کمروں میں داخل ہو جاتے ہیں، گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیا ہے۔ میں نے ایک اللہ کے نیک بندے کے بارے میں پڑھا، وہ کہتے ہیں جب میں تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہوں نا، یا گھر میں داخل ہوتے وقت کسی چیز کو دیکھ کر مجھے غصہ بھی چڑھتا ہے نا، تو جب میں دل سے کہتا ہوں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میری وہ پریشانی، اداسی بھی ختم ہو جاتی ہے اور میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ تو جو مسلم گھرانہ کیسا ہو، پہلے تو یہ ہے جی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، اور گھر والوں کو کیا کریں؟ سلام کریں، دوستوں کو سلام کریں۔ اس میں بہت زیادہ غفلت ہے۔ اور پھر جب آپ واش روم جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث، جب آپ واش روم سے نکلتے ہیں غفرانک، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، نوالے کھاتے رہیں الحمدللہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں، کھانا کھا کر دعا پڑھیں۔ ادھر دیکھیں، بستر پہ سوتے ہوئے دعا پڑھا کریں۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، جاب کرتے ہو نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، مہینے کا 60 دینار کماؤ، 100 دینار کما لو، 200 دینار لیتے ہو، یقین مانو یہ گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ پڑھو، کمرے میں آنے والوں کو سلام کرو، آتے جاتے سوتے کھاتے پیتے واش روم جاتے دعائیں پڑھو، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یقین مانے یہ 60 درہم جو مہینے کے کماتے دینار کماتے ہو نا، انشاءاللہ یہ 600 دینار سے بھی زیادہ آپ کو برکت دیں گے۔ زیادہ سیلری سے برکت نہیں ہوتی۔ یہ کس الو نے آپ کو کہا ہے، کس دنیا دار جاہل نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی، بہت اچھی ہو جائے گی جب آپ 700 دینار کمانا شروع کر دو گے اور 70 دینار کماؤ؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو گھریلو زندگی دی ہے، اس گھریلو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے آداب کو فالو کرو۔ تو پہلی بات میں نے مکمل کر دی، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، بسم اللہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، سلام کرنا ہے، واش روم جاتے، کھانا کھاتے، بستر پہ لیٹتے آپ نے دعائیں پڑھنی ہے، باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھنی، فرمایا شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ گھر میں داخل ہو کے بسم اللہ نہیں پڑھتا، سلام نہیں کرتا، واش روم اور کھانا کھاتے دعائیں وغیرہ نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتا ہے، اس کمرے میں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ وہ آپ کا گھرانہ نہیں ہے، وہ شیطانی ڈیرے ہیں، وہ آپ کے کمرے میں شیطان رہتا ہے۔ فرمایا کھانا بھی کھاتا ہے اور وہاں رہتا بھی اور وہاں شرارتیں بھی کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا مثل البیت الذی یذکر فیہ ربا ومثل البیت الذی لا یذکر فیہ ربا کمثل الحی والمیت۔ فرمایا جن گھروں میں دعائیں نہیں پڑھی جاتی، یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ مردہ خانے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہلی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، مسلم گھرانہ کیسا ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، مسلم گھرانے میں دوسری بات یہ ہے کہ سنن اور نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں، اگر آپ کمرے سے آتے ہیں نا، مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے لیے کمرے سے آیا ہے، یا آپ فجر کی نماز کے لیے کمرے سے آیا ہے، تو آپ فجر کی سنتیں کمرے میں پڑھ کے آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فرمایا آدمی کی بہترین نماز اس کے کمرے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی کوٹھی میں ہے، اس کے مکان میں ہے، سوائے فرضی نماز کے۔ فرضی نماز ادھر پڑھو، جو پہلے کی سنتے ہیں وہ بھی کمرے سے پڑھ کے آؤ، بعد والی سنتے ہیں وہ بھی کمرے میں جا کے پڑھو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے گا۔ اور پھر یہ کان کھول کے سن لو، ہم ان مسئلوں پہ غور نہیں کرتے، ہماری زندگی جہنم ہے، اداس ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بکھرا ہوا ہے۔ برکتیں ان چیزوں سے آتی ہیں۔ اپنے کمرے میں جہاں رہتے ہو، جو آپ کا گھر ہے، وہاں سنتیں پڑھیں، وہاں نفل پڑھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خیر ہوتی ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سنن نوافل کا اہتمام کریں۔ مثلا آپ کے کمرے میں 5 افراد آپ رہتے ہیں نا، 3 نماز نہیں پڑھتے، 2 پڑھتے ہیں، تو جب آپ سنتے پڑھیں گے وہ آپ کو دیکھے گا، اس کے دل میں بھی حیا پیدا ہوگا، اس کو بھی شرم آئے گا، بیوی کی بھی غفلت دور ہوگی، بچوں کی بھی غفلت دور ہوگی۔ تو جب سے ہم نے اپنے گھروں میں سنتیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، نوافل پڑھنے چھوڑ دی ہیں، ہمارے گھروں کی برکت اٹھ گئی ہے۔
کمرے سے نکلتے ہو سنتے پڑھا کریں، نوافل پڑھا کریں، گھروں میں برکت رہتی ہے، خیر رہتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک بندہ کمرے سے سنتے پڑھ کے آتا ہے، ایک بندہ کمرے سے نفل پڑھ کے آتا ہے، کمرے میں جا کے سنتے پڑھتا ہے، کمرے میں جا کے نفل پڑھتا ہے۔ جو مسجد میں پڑھتا ہے اس کی بنسبت اس کا درجہ بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اس مسئلے کا علم ہے یا نہیں۔ تیسری بات توجہ سے سن لیں، آپ جہاں کمروں میں رہتے ہو نا، ادھر فلائٹ میں رہتے ہو، اور میرے پیارے بھائیو برکت لینا چاہتے ہو پردیس میں رہ کر، تو روزانہ اپنے بیڈ پر اپنے کمرے میں قرآن شریف کھولا کرو۔ جس کمرے میں قرآن شریف کھولتا ہے موبائل سے کھول لیا کرو، یا ویسے قرآن شریف کا نسخہ رکھو ترجمے والا، بنگالی میں، ہندی میں، اردو میں، اس کو کھول کے بے شک ایک پیج پڑھو، ہاف پیج پڑھو، بے شک 2 آیتیں پڑھو۔ بندہ صبح سویرے سے لے کے رات تک گدھے کی طرح ملازمت کرتا رہے، گدھے کی طرح دیہڑی کرتا رہے، گدھے کی طرح جاب کرتا رہے، اگر وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں قرآن نہیں کھولتا، اپنی آنکھوں کو قرآن کی آیتوں سے ٹھنڈا نہیں کرتا، اس کو برکت نہیں ملتی۔ یہ بے دین لوگوں والی زندگی ہے کہ اوور ٹائم لگا لو گے، ڈیوٹی زیادہ کر لو گے تو پیسہ زیادہ آئے گا اور بڑی خوشی ہوگی۔ نہیں، یہ بے دین لوگوں والی زندگی ہے۔ وہ گھرانے روشنی کے مینارے ہیں جن گھروں میں قرآن کھولتا ہے۔ ہماری جو مائیں تھیں، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ صبح سویرے اٹھ کے یاسین پڑھا کرتے تھے اور رات کو واقعہ پڑھتے تھے، رحمان پڑھتے تھے۔ مجھے امانت داری سے بتائیں، آپ جن کمروں میں رہتے ہیں وہاں آپ کو قرآن کھولے کتنے ہفتے کتنے مہینے ہو چکے ہیں؟ آپ کا اپنا اپنا نسخہ ہونا چاہیے آپ کے بیڈ پر۔ آپ 13 لائن والا قرآن سے پڑھتے ہیں، 15 والا سے پڑھتے ہیں، 16، آپ کا ذاتی نسخہ آپ کے بیڈ پہ ہونا چاہیے، آپ کی چارپائی پہ ہونا چاہیے۔ تو اپنے گھروں میں قرآن پاک کھولیں، اور بالخصوص کوشش کریں کہ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھیں۔ آپ پیچھے اپنی بچیوں کو فون کریں، وائف کو فون کریں، بچوں کو بولیں کہ گھر میں سورۃ بقرہ پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم گھرانے کی شان یہ ہے کہ اس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ البقرہ کی برکت سے اللہ مسلم گھرانے کو ہر قسم کے شیطانی وسوسات سے پاک فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کر دی ہیں۔ چوتھی بات ذرا توجہ سے سننا، مسلم گھرانہ کیسا ہو؟ وہ نرمی کا پیکر ہونا چاہیے، آپس میں نرمی سے پیش آئیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفقہ۔ ایک کمرے میں 4 بندے رہتے ہیں نا، 5 بندے رہتے ہیں، یا ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، فرمایا جب کمرے والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، مکان والوں کے ساتھ، رہائش والوں کے ساتھ، گھرانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اس کمرے میں اور گھر میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کے بارے میں نرم بنا دیتا ہے۔ ماتھے پہ تیور نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، موڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے ایک کمرے میں 4 افراد رہتے ہیں، آپس میں موڈ ہے، آپس میں غصہ ہے، آپس میں نفرت ہے، تان زنی۔ میرے پیارے بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ نفرتیں نکالیں کہ یہ بنگالی ہے، یہ ہندی ہے، یہ بحرینی ہے، یہ پاکستانی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک، یہ تعصب نکالیں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، نرمی کے ساتھ رہیں۔ ہر وقت گھر میں بچوں کا خون نہیں چوسے رکھنا چاہیے، ہر وقت گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے، ہر وقت گریبان کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو گھروں میں بدماشی کرتے ہیں، بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، یہ جانور قسم کے لوگ ہیں۔ بہت نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے جو گھر میں شدت سے پیش آتے ہیں۔ یہ مجھے بہت زیادہ شکایت ملی ہے کہ باہر دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ ہنستا ہے، کھیلتا ہے، مسکراتا ہے، جب گھر میں آتا ہے تو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بچیوں کو گالیاں دیتا ہے۔ فیس بک پہ اس کا 3000 دوست ہے، فیس بک پہ اس کے بہت زیادہ فرینڈ ہیں، لیکن ادھر گھر میں آتا ہے تو نہ بہن کو بلاتا ہے، نہ بیٹی کو بلاتا ہے، نہ بیوی کو بلاتا ہے، نہ ماں باپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھیں مسلم گھرانے میں نرمی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت سے ملے، کھلے ہوئے چہرے سے ملے۔ اگر کوئی نا اتفاقی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، اس کو دل میں پال کر اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیں۔ یہ کان کھول کر میرے آخری چند جملے سن لیں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، گھر میں جتنے بھائی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، جتنے دوست ہیں کمرے میں رہتے ہیں، جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں جگہ دو گے، کڑتے رہو گے، جلتے رہو گے، دل میں بغض پالو گے، اپنے کمرے کو تندور بناؤ گے، جہنم بناؤ گے، کسی کا کوئی نقصان نہیں، آپس میں لڑ لڑ کے مر جاؤ گے۔ انسان کے جسم کو، باڈی کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا یہ دل کا غصہ، دل کی کدورت ہے۔
یہ ڈپریشن کا ذریعہ بنتی ہیں چیزیں، انسان کو بڑھاپے میں لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں بندے کو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص میری نرمی اور میری محبت کے سب سے زیادہ مستحق میرے بچے ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے وہ دوست ہیں جو میرے ساتھ کمرے میں رہتے ہیں۔ 4 باتیں میں نے آپ سے کر دی ہیں، 5ویں اور آخری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ مسلم گھرانہ کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے، اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ کئی گھروں سے بو آتی ہے، صاف ستھرا سادہ گھر ہونا چاہیے، فضول خرچی سے پاک۔ اور سب سے پہلی بات میں نے یہ کہی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ سب بول کے سب کی طرح یاد کریں، سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے بسم اللہ۔ کوئی کمرے میں ہو نہ ہو، گھر میں کوئی ہو نہ ہو، بسم اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے میں فٹ پاتھ پہ نہیں سو گیا، میں سڑک پہ نہیں سو گیا۔ او بھائی، گھر کرائے کا ہو، ذاتی ہو، گھر گھر ہوتا ہے، کمرہ کمرہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھلے میدان میں بیچارے سوتے ہیں، اڈوں پہ سوتے ہیں، اسٹیشن پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، ان کے اوپر لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واش روم جاتے دعا پڑھیں، سوتے دعا پڑھیں، کھاتے دعا پڑھیں۔ شیطان کی چھٹی، شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلے روزانہ نہیں تو کبھی کبھی سنتیں گھر میں پڑھنی ہے، نفل ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ صبح کام پر جاتا ہے نا، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اگر وہ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 رکعتیں نفل پڑھ لے، 2 پڑھ لے یا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں تیرے دن بھر کے سارے کام آپ ہی کر دوں، سارے تیرے مسئلے حل کر دوں گا۔ تیسری بات، اپنے کمرے میں اپنے گھر میں کیا کھولنا ہے؟ قرآن۔ اس طرح کا قرآن رکھو، انڈیا سے قرآن منگاؤ، بنگلہ دیش سے منگاؤ، پاکستان سے منگواؤ، جہاں جہاں سے ہو وہاں سے قرآن منگواؤ، جو آپ پڑھتے ہو روزانہ 1 پیج پڑھو، 1 آیت پڑھو، لازمی پڑھو، اپنی چارپائی پہ، اپنے بیڈ پہ۔ گھر اپنے بچوں سے پوچھو، وائف سے پوچھو، ادھر کمانے کے لیے تو ہم آگے، ہم نے بچوں کا پیچھے فکر کیا کہ وہ گھر میں قرآن کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ گھر میں نرمی کے ساتھ رہتے ہیں، نرمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں کسی وقت سختی کرنا بھی پڑتی ہے بچوں پر، اگر کوئی بدتمیزی کریں، کوئی بے ادبی کریں، کوئی بری حرکت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈانٹنا بھی چاہیے، لیکن نرمی غالب ہونی چاہیے، کھلا ہوا چہرہ، کشادہ چہرہ۔ اگر کہیں کوئی بات ہو بھی جائے اس کو دل میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ادھر دیکھو، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اپنے گھر کا ماحول نرمی والا بناؤ، کمرے کا ماحول نرمی والا بناؤ، جنت کا ماحول بنے گا، جنت میں بھی نرمی ہوگی۔ یہ غصے، یہ موڈ، یہ سٹ پٹا اٹھنا، تکبر کے ساتھ رہنا، یہ جانوروں کے کام ہے۔ مسلم گھرانہ کیسا ہونا چاہیے؟ عبادت والا، تلاوت والا، ذکر والا، نرمی والا۔ 5ویں اور آخری بات سن لیں، آپ نے اپنے کمرے کو اور آپ نے اپنے گھر کو ہر قسم کی روحانی گندگی سے بھی پاک کرنا ہے۔ گھر میں پیشاب بھی نہ ہو، میل کچیل بھی نہ ہو، پخانہ بھی نہ ہو، جالا بھی نہ ہو، اور آخری 5ویں بات یہ ہے، اپنے گھر کو اپنے روحانی گندگی سے بھی پاک کرنا ہے۔ گھر میں یہ آپ نے فیس بک پر، یوٹیوب پر، اسکرین پر، ٹی وی پر ناچ گانا دیکھنا، گھروں میں ناول نہ رکھیں، سٹوریاں نہ رکھیں۔ گھروں میں اپنی بیٹی ہے، بہو ہے، یہ غیر محرم جو گھر میں آتے ہیں ان سے پردہ ہو، بیٹی پردہ کرے، بہن پردہ کرے، بیوی پردہ کرے، بناؤ سنگار کر کے اپنی بچیوں کو کوشش کریں غیر محرموں کے سامنے نہ بٹھائیں۔ گھر میں ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو جن کو آپ گلوکار کہتے ہو، اداکار کہتے ہو، یہ جو سٹوریاں ہیں، یہ ہمارے بچوں کو بے غیرت بناتے ہیں۔ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں ہمارے بچے کیوں ان بے دین لوگوں کے ڈانس دیکھیں اور ان کی جھوٹی سٹوریاں دیکھیں؟ فرمایا دیوس وہ بندہ ہے الذی یقر فی بیتہ الخبث، جو اپنے گھر میں گندگی برداشت کرتا ہے اور اپنے گھر میں گندگی رکھتا ہے۔ میں نہیں آپ کو کہتا پورا انڈیا بدلو، میں نہیں آپ کو کہتا پورا پاکستان بدلو، میں نہیں کہتا آپ پورا بنگلہ دیش بدلو، پورا بحرین بدلو، بس آپ جس کمرے میں رہتے ہو نا، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں ہر قسم کی یہ جو ہے نا ڈرامے، فلمیں، کارٹون، جغت بازی، گند، ان سے بچیں، یہ تباہی ہے۔
ان چیزوں سے روحانی کینسر ہو جاتا ہے، گھرانے مردہ خانے بن جاتے ہیں، شیطانی ڈیرے بن جاتے ہیں۔ آپ کو ایک جاتے جاتے واقعہ سناؤں؟ ادھر دیکھو، آخری واقعہ سن لو۔ ایک نا مائی صاحبہ وہ ایک بابا جی کے پاس گئیں، بزرگوں کے پاس، اور کہنے لگی بزرگوں ہمارے گھر آنا، ہمارے گھر میں نا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسر ہے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں کیا ہے؟ کسر ہے۔ وہ بزرگ بہت اچھے تھے، دیہڑی دار نہیں تھے، یعنی وہ فیس لینے والے نہیں تھے، فیس لینے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بندے تھے۔ وہ گھر میں گئے، سارے گھر والوں کو بٹھا لیا، کہنے لگے جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں خوشی نہیں، ہم لڑتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کا بھی موڈ بنا ہے، اس کا بھی موڈ بنا ہے، وہ اس کا گریبان پکڑتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، ماں پریشان رہتی ہے، ہمیں نا کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا، سامنے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بھئی آپ بتاؤ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہو؟ کہتا جی نہیں۔ اچھا تم بتاؤ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہو؟ نہیں۔ اچھا واش روم جاتے دعا پڑھتے ہو؟ نہیں۔ کھانا کھاتے دعا پڑھتے ہو؟ نہیں۔ گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں۔ نفل پڑھتے ہو؟ نہیں۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کسی نے کوئی جادو نہیں کیا ہوا، یہ آپ کی غفلتوں نے آپ کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، اور آپ کا جو گھر ہے یہ شیطان کی اماجگاہ بنا ہوا ہے، شیطانی ڈیرا بنا ہوا ہے آپ کا گھر، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا ہم یہ بھی نا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک بڑا طریقہ ہے، واردات ہم نے رکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اور کوئی کسی پہ کچھ نہیں کرتا۔ خود باعمل بنے، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا پڑھیں، دل کو نرم رکھیں، محبتیں دیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اتنی طاقت ہے نفل میں، سنت میں، تلاوت میں، دعا میں، شیطان تو قریب نہیں پھٹکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کمرہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مکان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مکان کمرہ کرائے کا ہو، ذاتی ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، چار دیواری میں لیٹتے ہو، چھت کے نیچے لیٹتے ہو، اللہ کا شکر۔ لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں، جیلوں میں لوگ ہیں کہ نہیں؟ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، پاکستان میں، ادھر بحرین میں، ادھر بھی چھوٹا بڑا جیل ہے، جیلوں میں لوگ ہیں کہ نہیں؟ ہسپتالوں میں ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم خیریت عافیت سے اپنی چارپائی پہ، بیڈ پہ لیٹتے ہیں، بچوں میں لیٹتے ہیں، دوستوں میں لیٹتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے مسلم گھرانے کی پہچان۔ تو میں نے آپ کے سامنے 5 چیزیں بیان کر دی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے بسم اللہ کہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ سنت اور نفل وہاں پڑھیں، مصلی بچھایا کریں گھر میں۔ تیسری بات یہ قرآن کھولو۔ قرآن کھولنے کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ قرآن کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ نرمی معاف کرنا سیکھو گھر میں۔ آپ کی معافی کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ اور اپنے گھر میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو بے غیرتی والی ہو، بے حیائی والی ہو۔ یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ سٹوریاں، یہ کارٹون، یہ بربادیاں ہیں، اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشی والے گھرانے نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو، کمروں کو، رہائش گاہوں کو برکت والا بنائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سب دعا کر دیں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ امہ مسلمہ کو اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ تمام اسلامی ممالک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ جو بھائی پردیس ادھر آئے ہیں، اللہ آپ کے مال، جان، اولاد، گھر بار، کاروبار میں برکت فرمائے۔ اور ایک میں آپ کے لیے اور دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے، ایکسیڈنٹ سے، بیماری سے، تکلیف سے، قرض سے، مرض سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ آپ کے خاندان میں جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مومنین موحدین کی بخشش فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق اپنی گھریلو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت بھی ایک اچھا گھر ہے، بے مثال گھر ہے، نرمی والا گھر ہے، رحمت و برکت والا گھر ہے۔ اللہ ہمیں اپنا VIP گھر جو جنت ہے، جنت الفردوس، اللہ ہمیں وہ بغیر حساب کے نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب